اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی نور ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ تو نعوذ باللہ کہ اہل بیت علیہ السلام یا چہارد معصومین یا رسول خدا اور مولا علیہ السلام بھی ہوں، وہ یعنی کہ بشر ہیں، تو نعوذ باللہ، بلکہ ہمارا تو یہ بالکل عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے حقیقی نور اور اس کی حجت اس زمین پہ ہیں۔ آج ہم آپ کو معصومین کے فرامین سے ہی بتائیں گے کہ ہمارے لیے ہی ان کا حوالہ ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے 6ویں تاجدار یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا رسول اللہ بنی امی کا، جس کا ذکر انہوں نے لکھا ہوا توریت و انجیل میں پایا ہے، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ارنا پاک کو حرام الا کولا، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو اس کے ساتھ نازل ہے اور برائی سے روکتا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں نور سے مراد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین ہیں۔ اب ہم آپ کو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو جرادہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے اہل کتاب کو خیر و کثیر دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا خدا فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا ہے کو اللہ نے اسی طرح دیا ہے جیسے ان کو دیا تھا۔ پھر یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نے رحمت کے 2 ٹکڑے تم کو دیے ہیں اور تمہارے لیے ایک نور سے قرار دیا ہے کہ تم ان کے سہارے چلو، یعنی امام جس کی تم اقتدار کرو۔ سبحان اللہ۔ امام کی یہ تمام فرامین اور یہ احادیث ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہے، بلکہ ہمارے لیے کیا، اس منکر اہل بیت کے لیے اور بغض علی کے لیے یہ حدیثیں اس کے منہ کے اوپر تماچے کی طرح لگتی ہیں اور اس کے دل میں آگ لگا دیتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ایک نور ہے، نہ کہ رضی اللہ اور نہ کہ رحمت اللہ۔ وہ اپنے باپ دادوں کو رضی اللہ بناتے ہیں اور اہل بیت کو نیچا کرتے ہیں۔ اللہ اور قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بھی لعنت کرتے ہیں، تم بھی لعنت کرو، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ ابو خالد سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اتباع کرو اس نور کا جو ہم نے نازل کیا ہے۔ فرمایا ابو خالد واللہ نور سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، اور اے ابو خالد نور امام ہے، قلوب مومنین نور ہیں اور دن میں چمکنے والے سورج سے زیادہ روشن ہے، اور ائمہ وہ ہیں جو قلوب مومنین کو روشن کرتے ہیں اور اس روک دیتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے، بس ان کے پاس قلوب تاریک ہو جاتے ہیں اور ان پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے امام کی یہ حدیث اور یہ حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جو کہ ایک منکر اہل بیت کے لیے ایک موت سے کم نہیں ہوگا۔ کیوں موت سے کم نہیں؟ کیونکہ اگر تو یہ امام کو جھٹلائیں گے تو یقیناً ان کو بہت بڑا گناہ دیا جائے گا، اور یہ سر عام امام کا نام لے کر بھی اس حدیث کو نہیں جھٹلا سکتے۔ شاید جو اپنے آباء و اجداد کے ان کے پیروکار ہیں، جو کہ وہ تھے جو پہلے کافر ہوئے پھر مسلمان ہوئے، وہ بھی ڈر کی وجہ سے، مولا کی تلوار کی وجہ سے جو مسلمان ہوئے تھے چھپ کے، اور بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں جتنا چاہیے ہم اویئرنیس حاصل کریں، ہمیں معلومات کی ضرورت چاہیے، ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ اہل بیت علیہ السلام سے منسلک رہنا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں، اور اہل بیت کو ان کے مقام پہ رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نجس پلیت اہل بیت کے قریب لے کے آتے ہیں؟ اہل بیت اور پلیت لوگوں کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کا مقابلہ اہل بیت سے کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت نور اللہ ہیں۔ اللہ حافظ۔